ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں جو دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جا کے اپنے بیٹے سے ذکر کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اب بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس نے کہا کہ جو یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ہوا ہے کر ڈالیے۔ دونوں تیار ہو گئے، بچہ بھی تیار ہو گیا، باپ بھی تیار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، اسلما یہ وہی اسلام ہے، فلما اسلما دونوں ہی تیار ہو گئے، دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے، دونوں نے سر جھکا دیے، دونوں نے اپنا آپ سپرد کر دیا۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کا سپرد کر دینا۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ حج میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سپرد اپنے آپ کو کر دو۔ جب دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس کو لٹا لیا اور چھری پھیرنے لگے۔ کتنی مشکل بات تھی، کتنا مشکل امتحان تھا کہ بیٹے کی گلی پہ چھری پھیرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی شکایت نہیں کی اللہ کریم سے کہ اللہ اتنا مشکل امتحان ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام نے شکایت کی، نہ اسماعیل علیہ السلام نے شکایت کی، کوئی نہیں بولا دونوں میں سے، وہ تو اسلما ہو گئے تھے۔ کون بولا؟ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم بولے آسمانوں سے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم تو کیسا عجیب آدمی ہے کہ تو نے اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا، سارے امتحانوں میں تو پہلے ہی پاس تھا، اب یہ عظیم ترین امتحان، اتنا بڑا امتحان تھا کہ اللہ کریم نے خود اس کا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ ابراہیم امتحان بہت مشکل تھا، تو اس میں بھی پاس ہو گیا۔ یہ ہے وہ فلسفہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب ہم جو قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ دیکھیے جب آپ بکرا ذبح کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ گائے ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے، دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی دو احساس کا نام ہے۔ احساس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مجھ سے ساری زندگی میں کوئی ایسا کام ایک بھی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، ایک کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر اس احساس کے تحت انسان اپنی زندگی کا منہج طے کر لیتا ہے تو یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔